اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول لاجلہ او لہو، مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں اور مفعول لہو بھی کہتے ہیں۔ مفعول لاجلہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ المفعول لاجلہ ہوا مصدر، یہ مصدر ہوتا ہے، یذکر بعد الفعل، یہ فعل کے بعد ذکر ہوتا ہے، لإیضاح سببہ، اس فعل کے سبب کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ فعل کیوں واقع ہوا ہے، اس فعل کے واقع ہونے کا سبب کیا ہے، اس لیے یہ آتا ہے۔ جیسے وقف الجند اجلالا للامیر، جند یعنی لشکر کھڑا ہوا، امیر یعنی بادشاہ کے احترام کے لیے، اجلالا مفعول لاجلہ، اس مثال میں اجلالا مفعول لاجلہ یا مفعول لا ہے، کیوں؟ لأنہ یوضح السبب، چونکہ یہ اس سبب کی وضاحت کر رہا ہے، الذی من اجلہ وقف الجند، جس سبب کی وجہ سے یہ لشکر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اجلا وعلامتہ وقوعہ فی جواب لما، اس کی علامت کیا ہے؟ مفعول اجلی کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ یہ لیما کے جواب میں آتا ہے۔ جب یہ لیما کے جواب میں آئے تو سمجھیں کہ یہ مفعول لاجلہ ہے۔ کیسے؟ مثلاً کوئی پوچھنے والا یہ پوچھے کہ لیما وقف الجند، یہ لشکر کھڑا کیوں ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں اجلالا للامیر، بادشاہ کے احترام کے لیے، تو ہاں لیما کے جواب میں آتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ تو اجلالا مصدر ہے اور منصوب ہے مفعول لاجلہ کی بنا پر۔ اذا کان المفعول لاجلہ مجردا من ال والاضافۃ فالاکثر نصبہ، کہتے ہیں مفعول لاجلہ اگر الف لام اور اضافت سے خالی ہو، فالاکثر نصبہ، تو اکثر طور پر اس پر نصب پڑی جاتی ہے، منصوب ہوتا ہے۔ جیسے زینت المدینہ تو اکراما للملک یا للملک یا اجلالا للامیر پچھلی مثال میں، تو یہ دونوں مقامات پر مفعول لاجلہ منصوب ہے چونکہ الف لام اور اضافہ سے خالی ہے۔ وَيُجَرُّ عَلَىٰ قِلَّةٍ، قلیل طور پر اس پر جر بھی آتی ہے، من امکم لرغبتن، یہاں پر لرغبتن یہ مجرور ہے لام جارہ کے ذریعے، یعنی یوں یہ پہلے والی مثال کو ہم فٹ کر کے دیکھتے ہیں، زینت المدینہ تو لاکرام الملک، ہاں منصوب نہ پڑھیں، اس پر لام جارہ داخل کر کے مجرور پڑھیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر طور پر منصوب ہوتا ہے، قلیل طور پر مجرور ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَقْرُونًا بِأَلْ، اگر مفعول لاجلہ مقرون بِأَلْ ہو، اس پر الف لام داخل ہو، فَالْأَكْثَرُ جَرُّهُ بِالْحَرْف، تو اکثر طور پر یہ مجرور ہوگا حرف جار کے ذریعے۔ جیسے اصفح عنہ للشفقۃ علیہ، للشفقہ، شفقہ مفعول لاجلہ ہی ہے، لام جارہ کے ذریعے مجرور ہے چونکہ اس پر الف لام داخل ہے، الشفقۃ نا الشفقۃ۔ وَيُنْصَبُ عَلَىٰ قِلَّةٍ، اور قلیل طور پر مفعول لاجلہ جو مقرون بِأَلْ ہوتا ہے قلیل طور پر منصوب بھی ہوتا ہے، قَوْلِهِ، جس طرح کہتے ہیں لا اقعد الجبن عن الہجاء، الجبن یہاں معرب باللام ہے اور منصوب ہے مفعول لاجلہ کی بنیاد پر، اے لجبنی عن الہجاء اصل۔ وَإِنْ كَانَ مُضَافًا جاز فیہ الامران علی السواء، اگر مفعول لاجلہ مضاف ہو تو اس میں دونوں امر
جائز ہیں برابری کی بنیاد پر، یعنی برابر ہے، جائز ہیں دونوں، آپ نصب پڑھیں یا جر پڑھیں، یعنی کوئی امر راجع نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ تصدق تو ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء جو ہے یہ مضاف مرضات کی طرف یہ منصوب ہے، اب اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، لابتغاء مرضات ہی بھی پڑھ سکتے ہیں، لام داخل کر کے جارہ اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں وجہیں جائز ہیں اور برابر ہیں، کوئی کسی پر فوقیت نہیں رکھتی۔ ولا بأس من جرہ مطلقاً بغیر اللام من حروف التعلیل کلبا، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کو جر دینا مطلقاً بغیر لام کے حروف تعلیل میں سے۔ کیا مطلب؟ بھائی توجہ، یہاں جو مثالیں آئی ہیں یہاں پر اس کو جر دی گئی ہے لام تعلیل کے ذریعے، لام جارہ کے ذریعے جو تعلیل کہتے ہیں کہ لام جارہ کے علاوہ دیگر حروف جو تعلیل پر، علت پر دلالت کرتے ہیں، ان کے ذریعے بھی مفعول لاجل ہی کو آپ جر دے سکتے ہیں، جیسے با ہے، من ہے، فی ہے، یہ تینوں تعلیل کے لیے بھی آتے ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ مفعول لاجل ہی کو جر دے سکتے ہیں۔ مثلا قتل الجانی بذنبہ، جنایت کار کو قتل کیا گیا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، یہاں پر با تعلیل کیا ہے، بذنبہ مفعول لاجل ہی ہے، اے بسبب ذنبہ، یعنی اس کے گناہ کے سبب سے، گناہ کی علت سے اس کو قتل کیا گیا ہے جنایت کار کو۔ وَالضُّبْطُ مِنَ الشَّوْقِ، من کے ذریعے بسبب شوق، یعنی قُتِلَ کُلَیبٌ فی ناقۃ، یعنی بسبب ناقۃ، ناقہ کی وجہ سے مثلا کتوں کو قتل کیا گیا ہے، کتے کو وغیرہ، تو یہ فی یہاں پر علت کے لیے آئی ہے، یہ ناقۃ مفعول لاجلہ ہی ہے، من الشوق میں الشوق جو ہے یہ مفعول لاجلہ یہ من کے ذریعے مجرور ہو رہا ہے۔ یشترط فی المصدر حتی یصح نصبہ مفعولا لاجلہ ان یکون من افعال القلوب مفہما علتا مشارکا لعاملہ فی الوقت والفاعل ومخالفا لہ فی اللفظ، کہتے ہیں مفعول لاجلہ کی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں مصدر میں شرط ہے، مصدر کون سا مصدر؟ جو مفعول لاجلہ بنتا ہے، حتی یصح نصبہ، یہاں تک کہ اس کو نصب دینا درست ہو، مفعولا لاجلہ مفعول لاجلہ ہی کی بنیاد پر۔ کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ ان یکون من افعال القلوب، کہ وہ افعال قلوب میں سے ہو، وہ افعال قلوب میں سے ہو۔ افعال قلوب سے کیا مراد ہے؟ نیچے حاشیے میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں اے من افعال النفس الباطنہ، یعنی جو نفسانی ہوتے ہیں، جو باطن ہوتا ہے، جو کیفیت باطنی کو ظاہر کرتے ہیں افعال، وہ افعال ہوں جن کو افعال قلوب کہا جاتا ہے، ان کا مصدر ہو جو مفعول لاجل بنے۔ مفہماً علتاً، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ علت کو بیان کرنے والا ہو، اس سے علت سمجھ میں آ رہی ہو۔ مشارکاً لعاملہ فی الوقت، وہ اپنے عامل کے ساتھ شریک ہو وقت میں، فاعل میں، یعنی وقت بھی ایک ہو مفعول لاجل اور اس کے عمل کا، فاعل بھی ایک ہی ہو۔ مخالفاً لہ فی اللفظ، لیکن لفظ میں اس کے مخالف ہو، مفعول لاجل ہی کا مادہ اور ہو، فعل کا مادہ عامل کا اور ہو۔ لا تقتلوا اولادکم، تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، ہاں بھوک کے، تنگی رزق کے ڈر سے۔ اب خشیہ مصدر ہے، خوب، اور خشیت جو ہوتی ہے، خوف جو ہوتا ہے، وہ انسان کی حالت قلب ہے، باطنی اور نفسانی حالت ہوتی ہے خوف، خشیت، یہ شرط بھی اس میں موجود ہے۔ مفہماً علتاً بھی ہے، علت کو بیان کر رہا ہے
کہ ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی اس میں تمام مشارکن لعامل ہی بھی ہے، عامل کیا ہے؟ قتل کرنا، ٹھیک ہے، اور خشیہ جو ہے یہ اس کا، تو وقت اور عامل بھی عامل میں فاعل میں شریک ہے۔ فائدہ ان فاتا حکم من حاضر الاحکام جرا بحروف التعلیق، کہتے ہیں یہ جو انہوں نے احکام بیان کیے ہیں، ان احکام میں سے کوئی حکم اگر فوت ہو جائے، موجود نہ ہو، تو مفعول اجلی کو حرف جار کے ذریعے مجرور کیا جائے گا، پھر منصوب نہیں ہوگا۔ یہ جو دو تین شرطیں چار آئی ہیں، تین چار شرطیں، اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ ہو تو مفعول اجلی منصوب نہیں ہوگا بلکہ مجرور ہوگا حرف جار کے ذریعے، جیسے من ہے، لام ہے، لا تقتلوا اولادکم من املاق مثلا کہیں گے، لأنه لیس من افعال القلوب، چونکہ یہ افعال قلوب میں سے املاق نہیں ہے۔ اتیتک لحاجت، لام کے ذریعے یہ مجرور ہوا لحاجت، کیوں؟ لأن المجرور لیس مصدرا، کیونکہ حاجت مصدر نہیں ہے۔ جئتک الیوم لاکرامیک غدا، اس میں لے اکرامی جو ہے یہ مصدر ہے لیکن لام کے ذریعے مجرور ہے، اس کو منصوب نہیں پڑھا گیا مفعول اجلی کی بنیاد پر، کیوں؟ اس لیے کہ لأن المصدر لم یقع وقت وقوع عامل ہی، چونکہ اپنے عامل کے واقع ہونے کے وقت میں نہیں ہے، یہ اکرام اور ہے، آنا کا وقت اور ہے۔ اکرم تو لے اکرام یہاں پر لے اکرامی مجرور لام کے ذریعے، کیوں منصوب نہیں ہے؟ اس لیے منصوب نہیں ہے کہ لأن فاعلہما لیس، ان کا فاعل علیحدہ ہے۔ اکرم تو عامل کا فعل تو ضمیر ہے، ان یعنی متکلم ہے، اکرام کا فعل اور وَأَدَّبْتُكَ لِتَعْدِيبِ أَمْثَالِكَ، لے تعدیب یہاں پر مجرور لام جار کے ذریعے منصوب نہیں آیا، کیوں؟ لأنه من لفظه، چونکہ یہ تعدیب اسی عامل کے مادہ میں سے ہے، ادبتک لتعدیب، لہٰذا یہاں پر مفعول اجلی نہیں بن سکتا۔ ہم نے کہا ہے کہ مادہ مخالف ہو دونوں کا، اس کی لفظ اور اس کی لفظیں اور ہوں، اے من لفظ عامل، یعنی عامل کے لفظ میں سے یہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر مفعول اجلی کی بنا پر منصوب نہیں ہو سکتا، لام جارہ کے ذریعے یہ مجرور ہوگا۔ یہ مفعول اجلی کی بات ختم، انشاءاللہ کل مفعول فی کی بات ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔